مخلوق کے ساتھ، یہ عقیدے کا تعلق ہے رب کے ساتھ، اور اللہ کی توحید میں کھڑا ہونا۔ دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے ساتھ معاملہ۔ یہ بھی روزوں سے معاف نہیں ہوگا، نمازوں سے معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا حق کھانا، وراثت کے حصے کھانا، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، دو نمبری کر کے پیسہ حاصل کرنا، اور اپنے مال کو نجس کر دینا، یا مال کی زکوٰۃ نہ نکالنا، اور حق حلال کا مال ہے اور پوری زکوٰۃ نہیں دیتا، اس نے اپنے مال کو خود پلید کر لیا۔ زکوٰۃ نکلتی تو مال پاک ہوتا، تو اس نے زکوٰۃ نکالی نہیں اور زکوٰۃ کی طرف آیا ہی نہیں، تو حقوق العباد، کسی کا حق، کسی کی غیبت کی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، یہ نماز روزہ شب قدر سے معاف نہیں ہوگا۔ ضابطہ اور قانون یہی ہے، جہنم کا جو پل ہے، پل صراط، اس کے آخر میں ایک چوکی آئے گی، جہنم کے پل پہ آئے گی۔ حساب کتاب یہ خوش ہے، نیکیاں بڑی ہیں، اور نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، صدقات بہت ہیں۔ اس پل پر، اس چوکی پہ جو سوال ہوگا، وہاں ملاقات ہوگی۔ کچھ آدمی ادھر آ جائیں گے، یا اللہ اس بندے نے مجھے گالیاں دی تھی، یا اللہ اس بندے نے میری غیبت کی تھی، یا اللہ اس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ یہ پل پہ روک دیا گیا، اور اب مظالم کا حساب ہوگا۔ کس کا؟ مظالم، جو مخلوق کے ساتھ مظالم ہیں، ان کا حساب ہوگا۔ اور یہ بندہ جو حاجی، نمازی، مواحد، مشرک کے ساتھ تو کوئی نیکی جانی نہیں نا، مواحدوں کی بات ہو رہی ہے۔ مشرک کے ویسے ہی حبطت اعمالہم، تو وہاں اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اب کفارہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس حاجی صاحب، اس نمازی صاحب، اس مواحد کی جتنی اس نے زیادتی کی، اس کا حساب کتاب کر کے اس کی نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کی جو عبادات اور نیکیاں ہیں، یہ اس مظلوم کو دی جائے۔ یہ آدمی وہاں کھڑا ہے، کچھ ایک لے گیا، کچھ دوسرا آ گیا، یا اللہ اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، اس نے مجھے میرا دل خواہ دکھایا تھا، اس نے میری غیبتیں کی تھی۔ اب وہ آئے گا، بولے گا، یہ حیران پریشان کہ اب میں کیا کروں، حتیٰ کہ بہت ساری احادیث کا مضمون ہے کہ اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور صرف گناہ رہ جائیں گے۔ نیکیاں ختم، ساری نمازیں گئی، حجیں گئی، صدقے گئے، اور بڑے بڑے فضائل سن سن کے شب قدر کی باتیں بھی گئی، سب کچھ گیا۔ کیوں؟ مخلوق کا حق، مظالم سے بچنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح عقیدے کو درست کرنا ہے۔ دوسرا نمبر، یہ حقوق ہوں گے تو جہنم سے آزادی کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، من المفلس، تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ مفلس جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو،
جس کو تم اپنی بولی میں غریب کہتے ہو، عربی میں غریب کا اور معنی ہے، یہ تمہارے والا غریب نہیں، ہماری بولی میں جسے غریب کہتی۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، فرمایا نہیں، مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے اور اس مظالم کے قصاص میں اس کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائے، اور وہ وہاں پر خالی ہاتھ ہو۔ اور مبیدو صرف توحید توحید کر کے نعرے نہ مارو، کچھ اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ کرو، اپنے معاملات کی طرف بھی توجہ کرو۔ توحید کی حقیقت تب نصیب ہوگی کہ توحید اندر ہوتی ہے، اس کا رنگ نظر آئے، کاروبار میں اس کا رنگ نظر آئے، گفتار میں اس کا رنگ نظر آئے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اس کا رنگ نظر آئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں اس کا رنگ نظر آئے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ میں اس کا رنگ نظر آئے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی میں۔ یہ اصل چیز ہے جو حقیقت توحید اگر دل میں آئے تو پھر یہ ایسا پکا رنگ ہے، اس کا رنگ ایسا نکھرتا ہے کہ آدمی کی گفتار زبان بھی صحیح ہو جاتی ہے، آدمی کا کردار بھی صحیح ہو جاتا ہے، آدمی کا کاروبار بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو جہنم سے بچنا ہے، آج سے یاد کر لو، جن سے زیادتیاں کی ہیں دنیا میں معافی مانگی، جن کا دل دکھایا مباہدین کا، ویسے مشرک کے ساتھ زیادتی مال والی کا تو حساب ہے، ویسے مشرک کی عقیدے کی وجہ سے بے عزتی کرنا یہ تو سب سے اونچی عبادت ہے۔ ہاں، مال شال مظالم وہ مشرکوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہے جب جہاد شروع ہو، پھر مشرک کا مال بھی لے سکتے ہو، بغیر جہاد کے نہیں لے سکتے۔ دوسری چیز ہے، تیسری، جہنم سے بچنے کے لیے کبائر سے توبہ کرنی ہوگی۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے توبہ کرنی ہوگی، اور بڑے بڑے گناہ، کبائر، زناکاری، چوری، ڈاکہ، جھوٹی قسمیں اٹھانا، یمین غموس، جھوٹ کی قسم اٹھانا، اور اسی طرح کے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اور سچی توبہ کا مطلب دل میں احساس گناہ کا پیدا ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور پھر دل نادم ہو اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے روئے، نہیں تو رونے کی کوشش کرے، اور عزم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ سے عہد کرے سچے دل کے ساتھ، اور فی الفور اس گناہ سے نکل جائے جس گناہ میں وہ مبتلا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، اور چوتھی یہ بھی ہے کہ اس کا اگر کوئی نقصانات جو گناہ کی وجہ سے ہوئے اس کی تلافی کر سکتا ہے، اس کی تلافی بھی کرے۔ یہ چار چیزیں مل جائیں، ان کا نام توبہ ہے۔ حقیقت توبہ کی ندامت اور الندم و توبہ، تو بڑے بڑے گناہوں سے دل سے توبہ کرنی، ایک ایک گناہ سے بھی، اور بہت ہیں، ہر ایک گناہ کو الگ الگ کر کے بھی توبہ کرے، اور اجتماعی طور پہ بھی، اجمالی طور پہ بھی ہر گناہ کبیرہ سے توبہ۔ لیکن توبہ صرف کان کے ہاتھ لگانے کا نام نہیں، توبہ نام ہے دل شکست مان جائے، اور دل یہ فیصلہ کرے کہ میں نے گناہ کیے، اپنے گناہوں کا احساس کر کے پھر اللہ سے معافی مانگے،
اور سچے دل سے معافی مانگے تو یہ تیسرا وہ طریق ہے جہنم سے آزادی کا اور جہنم سے نکل جانے کا۔ یہ تین طریقوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر اس رمضان کے فضائل اور اس کے مسائل کا پورا فائدہ ہوگا۔ یہ جتنی ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں نا رمضان کی، روزوں کی، نماز کی، تو ان سے یہ قانون یاد رکھ لو، ضابطہ یہی ہے، قانون یہی ہے کہ ان سے جو گناہ معاف ہوتی ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتی ہیں، کبائر نہیں، حقوق العباد نہیں، کفر شرک نہیں۔ لیکن پیغمبر کریم نے حکم کیوں لگایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ؟ اس بنیاد پہ لگایا کہ مومن کی شان سے ہے ہی بعید کہ وہ گناہوں کا بوجھ لے کے پھر رہا ہو، مومن کی شان سے ہے ہی بعید کہ وہ کسی دوسرے پہ ظلم کرے، مومن اور موحد کی شان سے یہ ہے ہی بعید کہ وہ حقوق العباد لوگوں کے حق کھائے یا کفر شرک کرے۔ تو پیغمبر کریم نے یہ حکم ایمان کو مد نظر رکھ کے لگایا، اور یہ جتنے فضائل ہیں ایمان کو مد نظر رکھ کے، اور ایمان خود تقاضا کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ مومن اور منافق کا فرق کیا ہے؟ مومن سے گناہ ہو جائے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا، بوجھ ہوتا ہے، اور منافق فرمایا اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ناک پہ مکھی بیٹھی، مکھی آئی یوں کیا، اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایمان کی شان یہی ہے کہ گناہ کبائر، بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ لے کر مومن نہیں چلتا، گناہ ہوتا ہے فوراً وہ اللہ کے سامنے گرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، دوسروں کے حق نہیں دباتا۔ تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے نبی کریم علیہ السلام نے جو فضائل بیان کیے ہیں اور پھر اس ضابطہ کو بھی بیان کیا۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا معاملہ ہے، اللہ کی رحمت کسی کے قانون کی پابند نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ رحمت کرنا چاہے تو پھر کبیرہ گناہوں والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ رحمت کرنا چاہے خاص رحمت، خصوصی پیکج، وہ عام ضابطہ نہیں، تو وہ پھر حقوق العباد کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں ایک چیز کا کنفرم فیصلہ ہو گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایک گناہ معاف نہیں ہوگا اور وہ ہے شرک، شرک کی معافی نہیں۔ باقی ہر جگہ پہ تھوڑا گناہوں میں کہیں کہیں اس کی خاص رحمت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ غفور بھی ہے، تواب بھی ہے، اور تواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا، اور انی لغفارن، اور الغفور کا معنی اور غافر الذنب کا معنی بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے والا۔ لیکن ہم نے تو قانون کو دیکھنا ہے، وہ اس کی مرضی۔ تو موحد کو نڈر نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور یہ تینوں کام۔ اب اس عشرہ میں اللہ رب العزت نے کئی نعمتیں مزید کر دی۔ اعتکاف ہے، اعتکاف ایمان کی حالت میں نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، ایک تو اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، اس سے کاروبار سے فارغ ہوتا ہے، مسجد میں ہے، بیوی بچے نہیں، رات بھی تنہا دن بھی تنہا، اپنے اللہ سے خالص تعلق، اور وہ اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کون سا گناہ میرے اندر ہے، اور اپنا مطالعہ کرتا ہے،
1000 लाख किताबें पढ़ लो, आदमी की इस्लाह नहीं होती। दरस सुन लो, इस्लाह नहीं होगी जब तक अपना मुताला नहीं करोगे। अपना मुताले से इस्लाह होती है। अपने दूसरों की इस्लाह भी आसान है, अपनी इस्लाह सबसे मुश्किल है। तो मैं आप सब इसके मोहताज हैं कि हम अपना भी मुताला करें कि हमारे अंदर कौन सी खराबियां हैं, कौन सी गलतियां हैं, कौन से गुनाह हैं। तो ये एतिकाफ वाले अमल में एक बेहतरीन मौका होता है कि आदमी अपनी जिंदगी का जायजा ले। फिर दुनिया से कट के सिर्फ मस्जिद में बैठा है और परागंदा हाल है, गुसल नहीं, मेकअप नहीं और कोई चीज बेहतर नहीं, और उसी तरह 10 दिन वो उजड़े पुजड़े हाल में हर वक्त अल्लाह के साथ मुनाजात में है, अल्लाह से माफिया मांग रहा है और अल्लाह से ताल्लुक है। तो ये भी खास अल्लाह का करम और तौफीक है। फिर इस अशरा में एक रात है, वो है तो रात, लेकिन उसके बारे में फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर। खैरुन, ये उलमा तो अच्छी तरह जानती हैं। अल्फ शहर का माना कितना है? 1000 महीना, जो 83 साल से ऊपर 4 माह बनती। ये तो 1000 है ना, 1000 महीना, 83 साल से कुछ ऊपर 4 माह के करीब, ये तो अल्फ शहर है। लेकिन फरमाया खैरुन, इसको भाई जी इधर भी तवज्जो रखो, खैरुन, ये खैर इसम तब्दील है और इसका जो मफहूम है ना, इसकी हद बंदी नहीं हो सकती, इसको आप नाप नहीं सकते। और ये खैर का लफ्ज थोड़ा 19-20 के फर्क के लिए भी नहीं आता, कोई 4 कदम 5 कदम के फर्क के लिए भी नहीं, थोड़ा बहुत फर्क नहीं। खैरुन, बहुत बेहतर, 83 साल 4 माह से भी बहुत बेहतर। वो कितनी खैर है वो तुम्हारी अकलें सोच ही नहीं सकती, तुम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। इसलिए मुबहम रख दिया खैर के वो अल्फाज इसका इहाता ही नहीं करते, तुम्हारा अकल उस खैरियत के दर्जे को वो समझ ही नहीं सकता। इसलिए फरमाया तुम समझो 1000 महीने से बेहतर, लेकिन बहुत बेहतर है। और बाद मुफस्सिरीन ने यहां आलिफ का भी कोई और मना किया, उन्होंने कहा ये आलिफ जो है ना, जितने अस्माए अदद है, अस्माए अदद में अरब के अंदर जो कामिल अदद है वो अल्फ है, 1000 है। अस्माए अदद में से कामिल आदाद, इसके बाद फिर कसरें शुरू हो जाती है। तो यहां मकसद सिर्फ 1000 भी नहीं, अल्फ अदद कामिल को जिक्र किया गया और फरमाया कि वो एक रात 1000 नहीं, हजारों सालों से बेहतर है, हजारों सालों से बेहतर है। 1000 सिर्फ एक वाला नहीं, अल्फ से मुराद हजारों सालों से बेहतर रात। और बेहतर भी कितनी तुम्हारे अंदाजे में भी नहीं। क्यों? हजारों सालों से बेहतर, जिसको वो रात नसीब हो गई। एक रात की इबादत, इस्तिग़फ़ार, नवाफिल, तिलावत, दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम, ये 1000 साल, हजारों साल करते रहे, वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक रात में मिल जाएगा। आप में बहुत सारे ताजिर लोग भी हैं, जमींदार भी हैं। अगर आज ऐलान हो जाए कि एक मेला लगने वाला है पिंडी में, और उस मेला में इतना नफा होगा
کہ سال بھر کا خرچہ پورا ہو جائے گا، دکانداری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، سال میں جتنا منافع ہوتا ہے وہ صرف ایک رات میں میلے میں تجارت کرو وہ ہو جائے گا۔ تو آپ میں جو سمجھدار، اور یہ نہ بتایا جائے کہ وہ میلہ ہے کب، بہرحال ہے اب قریب اسی مہینہ میں ہے، تو آپ ذرا سوچ لو، میرا خیال ہے پورا مہینہ نیند نہیں آئے گی، بھاگیں گے، میلے کی تلاش کریں گے کہ ہے اسی مہینہ میں، روزانہ چکر نہ لگائیں تو پھر دیکھنا۔ لیکن یہ تو ایک رات کی بات ہے، وہ رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ تو آخرت کا گاہک ہی کوئی نہیں بنتا، سارے دنیا کے گاہک۔ اس میں مولویوں سے پوچھتے ہیں جی وہ رات کس رات ہے، کب ہے، پھر مولوی آگے سے ٹنچرے مارتے، تاک راتوں میں ہے، فلاں راتوں میں ہے، 27ویں رات کو ہے، فلانی رات میں ہے۔ تو مولوی اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لو یہ جو رات ہے یہ کب ہے یہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، کب ہے۔ ہاں اتنی چیز نبی کریم علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اسی رات کی تلاش میں، کوئی رات تو ہوگی۔ پھر آپ درمیان والے عشرہ میں تو اعتکاف کرتے، درمیانی عشرہ۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا یہ آخری عشرے میں، ایک دفعہ آپ نے درمیان والا عشرہ اعتکاف کیا، بخاری میں۔ وقت بہت کم ہے، میرا دل تھا ساری حدیثیں آپ کو نکال کے دوں، لیکن یہ پھر تحقیقی مقالہ بن جائے گا، آپ کو کچھ فضائل کی باتیں بھی سنانی ہیں۔ تو جب 20واں روزہ تھا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، آپ نے فرمایا چلو بھائی، صحابہ بستر شستر اٹھا کے جانے لگے۔ آپ نے فرمایا بھائی جو میرے ساتھ رہے نہ جائے، اللہ نے مجھے اب اطلاع دی ہے کہ یہ آخری عشرے میں۔ آپ نے پھر اعتکاف وہاں سے شروع کر دیا۔ آج کتنا مسئلہ بنتا ہے اگر اعتکاف والوں کو بتا دیا جائے بھائی چاند نظر آ گیا، یہ اٹھیں، اعلان ہو، کوئی نہیں آیا، تو کئی اعتکاف والوں کو روکنی مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی کوڑ مریندن آ گئی ہے چاند، کیونکہ اپنی مطلب۔ تو اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جہاں بندہ آئے نا تو مخلص بن کے آئے، وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، رک گئے۔ تو یہ رات، اس کے بارے میں 4 قسم کی احادیث ہیں کہ یہ رات کب ہے۔ ایک متعین بات ہے کہ یہ رات آخری عشرہ میں، بعض روایات میں تاک راتوں کی بات ہے، بعض روایات میں آخری 7 راتوں کی بات ہے، آخری 7 راتوں کی بات ہے، بعض روایات میں تاک راتوں کی بات ہے، بعض روایات میں عشرہ اور تاک بھی ضروری نہیں، بعض روایات میں جفت راتوں کی بات بھی ہے۔ اور یہ ساری روایت، اور مقصد اس کا یہی ہے، میری ایک ہی بات سمجھ لو، روایتیں ساری حل ہو جائیں گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شب قدر ہر سال بدلتی ہے، کوئی ایک رات متعین اللہ نے رکھی نہیں، یہ کبھی 21ویں، کبھی 22ویں، کبھی 23ویں، کبھی 24ویں، کبھی جفت، کبھی تاج راتوں میں ہر رمضان کو بدلتی ہے۔ پیغمبر کریم کو خواب میں بتلایا گیا کیچڑ پہ سجدہ کر رہا ہوں، بارش ہوئی اور وہ صبح کیچڑ میں سجدہ تھا، وہ 21ویں رات تھی، 21ویں کی رات تھی، یہاں موجود ہے۔ تو یہ بس اتنا یاد رکھ لو کہ یہ رات اللہ نے مبہم اس لیے رکھی کہ اور 10 دن تو محنت کر لو، پوری محنت نہیں کر سکتے، 10 دن تو کر لو، یہ تو کوئی مشکل نہیں، تو اس لیے اس رات کو مبہم کر دیا۔
یہ جو کہا جاتا ہے جی 2 صحابہ لڑ پڑے تھے فلاں ہوا، یہ بعض راویوں کا بیان، یہ کوئی بات نہیں 2 صحابہ لڑ پڑے پھر مولوی اس پہ تقریر کرتے ہیں جی آپ بیان کرنے آ رہے تھے اور 2 صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو وہ علم بھلا دیا گیا۔ پھر مسلم میں حدیث ہے کہ میں ایک اپنی بیوی کو اٹھانے کے لیے گیا تو علم بھلا دیا گیا، اور جو اصل چیز ہے بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کا بتایا لیکن پھر خود بھلوا دیا، وہاں کوئی لڑائی شڑائی نہیں۔ تو وہ بعض راویوں ممکن ہے کہ 2 صحابہ آپس میں تکرار کر رہے ہوں اور اسی دوران علم اٹھا لیا گیا ہو یا آپ نے زوجہ محترمہ کو جگایا ہو، لیکن یہ جھگڑا وجہ نہیں ہے، اختلاف وجہ نہیں۔ آپ خود دیکھیں پورا مہینہ اعتکاف کیوں کیا، پھر درمیانی عشرہ اعتکاف کیوں کیا، پھر آخری عشرہ پورا اعتکاف کیوں کیا؟ مقصد اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں مبہم رکھی ہیں، اور مبہم میں حکمت یہ ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق رکھے، یہ نہیں کہ ایک ہی رات کر کے تو پھر بھاگ جائے، نہیں، بہت ساری چیزیں اللہ نے مخفی رکھی، مبہم رکھی ہیں، ان میں ایک شب قدر بھی ہے، اور حکمت باری یہ ہے کہ اس آخری عشرہ میں مقصد یہ ہے اس میں مومن موحد آدمی پوری محنت کے ساتھ اور پوری مشقت کے ساتھ عبادت میں یہ لگائے آخری عشرہ۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام جب آخری عشرہ آتا تھا آیا لیلہ ایقظ اہلہ، فرمایا آپ اپنی پوری رات عبادت کرتے تھے، آیا لیلہ، اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے۔ جو حصہ ٹائم کا سوئے گزر جائے وہ ٹائم مردہ ہے، جو گپ شپ میں گزر جائے وہ مردہ ہے، جو فضولیات میں گزر جائے وہ تمہاری زندگی کا حصہ، وہ کٹ گیا۔ احیا لیلہ، آپ احیا رات کے زندہ یا وقت کی زندگی یہ عبادت کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے، پوری رات کو زندہ رکھتے۔ اور ایقظ اہلہ، آپ اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے، گھر والوں کو اٹھاتے کہ اٹھ جاؤ اور نمازیں پڑھو، استغفار کرو، اور فرمایا شد مئزرہ، آپ کمر کس لیتے، اس نو پنجابی مانے چاہتے ہیں لنگوٹا کسنا، کپڑے کنج لمنا، فرمایا آپ کمر کس لیتے اور ایسے پوری جرت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ آپ اس آخری عشرہ کو عبادت میں گزارتے۔ تو شب قدر وہ ہے آخری عشرہ میں، ہر سال بدلتی ہے، اس لیے اور اللہ نے اس کو مخفی رکھا، جیسا کہ ہر جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے، ہر جمعے میں الساعہ ایسی ایک گھڑی ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی جمعے کی وہ گھڑی پالے، اللہ سے جو دعا کرے جائز، اللہ اسی وقت اس کو قبول کر لیتی۔ لیکن وہ گھڑی کہاں ہے، کون سا وقت ہے، اس کو مخفی رکھ دیا۔ مطلب ہے پورا جمعہ کو عبادت کرو، جمعہ عبادت کا دن ہے، اور یہ مسلمانوں کا وہ دن ہے، جمعے کا اہتمام کرو، اور جمعہ کے فضائل پورا سال چلتے ہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعہ، جو آدمی جمعہ کا صحیح اہتمام کرتا ہے، آئندہ جمعہ اس جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جمعے کا اہتمام، گھڑی مخفی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے مبہم رکھی، اور مقصد یہی تھا، ابہام کا مقصد یہی تھا۔ اسی لیے اللہ نے بعض جو مقربین ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہے نا، سچا ولی، اللہ اس کو بھی مخفی رکھتے ہیں۔ اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ جو
آج کل کے اولیاء سامنے آ رہے ہیں نا، اولیاء تو جو ہیں لیکن ہیں اولیاء الشیطان، جو اپنی بزرگی کا دعویٰ کرتے پھرتی، اپنی کرامتوں کا دعویٰ کرتے پھرتی، اپنے دعابی میں بزرگ اور ذکر اذکار کی بدعی مجلس سے فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں اللہ ان کو بھی مخفی رکھتا ہے، خاص بندوں کو مخفی۔ آپ میں کتنے اللہ کے ولی ہوں گے کسی کو پتہ ہی نہیں، کتنے اللہ کے پیارے ہوں گے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ اپنے پیاروں کو، انبیاء کو ظاہر کرتا ہے اور علماء ربانیین کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ان کا کام اصلاح اور ارشاد ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں، جن کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ربا اشعثن، بہت سارے ایسے بندے جن کے بال بکھرے ہوئے اور ان کا کوئی ظاہری اگر وہ کسی جگہ پہ جائیں ان کو کھانا کوئی نہ دے اور کوئی ان کو پروٹوکول، ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے اعتماد پر اور اللہ کی توحید پہ پکے ہو کے قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ولایت حقیقی، قرب الہی، اس کو بھی اللہ نے مخفی رکھ دیا۔ اس لیے ہر مباحث کا احترام کرو، ہر اہل ایمان مباحث اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ اللہ کا کتنا مقرب ہو اور اللہ کا کتنا محبوب ہو، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ جو ایمان والا ہے اور توحید والا ہے انہی میں اللہ کے اولیاء ہیں۔ توحید کے بغیر ولی نہیں بنتا، ولی کی ولایت توحید ہے۔ تو ہر اہل ایمان کا احترام کرو اور اس کے ساتھ محبت کرو۔ ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو اور اللہ کا اتنا پیارا ہو اور اللہ کا اتنا محبوب ہو، تو بہرحال ولایت کو بھی کیا رکھ دیا مخفی، جمعے والی گھڑی کو بھی کیا رکھ دیا مخفی، شب قدر کو بھی کیا رکھ دیا مخفی۔ اور شان سن کے آخری بات بھی سن لو، شب قدر کو یہ عظمت کیوں ملی؟ اس طرف توجہ نہیں۔ شب قدر کو یہ مقام کیوں ملا؟ رمضان کے فضائل سنتے ہو، رمضان کو یہ شان کیوں ملی؟ شب قدر کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ فرمایا دو لفظ آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فرمایا لوگو یہ شب قدر کو شان میں نے عطا کی، رمضان کو عظمت عطا کی، کیوں؟ اس میں نے اپنا کلام نازل کرنا شروع کیا۔ سمجھو ہے، اس میں کیا کیا؟ کلام کا نزول شروع کیا، نازل کرنا شروع کیا۔ یہاں پر بعض ایک غلطی علماء کو بھی لگتی ہے، اور جی پہلے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں رکھا، منتقل کیا، اور پھر 23 سال کا عرصہ، اور یہ جو انتقال تھا یہ شب قدر میں تھا۔ اور بھائی اس کی کوئی بنیاد نہیں، جھوٹ بولنا بند کر دو، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس کی بنیاد ہے اکرمہ راوی، اور یہ کوئی حدیث بھی نہیں۔ اور اکرمہ یہ تابعی ہے، لیکن اس کو ایک بڑی غلط فہمی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان ہے، نصف شعبان۔ تو اس بنا پر اکرمہ نے کہا، کیونکہ اب بات نہیں بنتی تھی کہ قرآن تو شب قدر آیا، تو شب قدر تو رمضان میں ہے، یہ 15 شعبان کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اس نے پھر تطبیق دینے کے لیے یہ کہا کہ او جی پہلے بیت العزت میں قرآن آیا اور پھر وہ قرآن آہستہ آہستہ آگے آیا۔ اور نہیں میرا بھائی، یہ اس کا مطلب یہ ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب ہم نے قرآن کا نزول شروع کیا لیلۃ القدر میں، اور قرآن براہ راست آیا قلب محمد مصطفیٰ پہ۔ اب ایک بات سمجھے اور آپ مجھے بتائیں کہ جس رات قرآن اترنا شروع ہوا اس رات کو اللہ نے ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا۔ جس مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا وہ مہینہ زمانوں میں فضیلت پا گیا، زمانوں سے افضل ہو گیا، وہ رات راتوں سے افضل ہو گئی۔ اس کی آپ مثال سمجھے، ایک آدمی نے بہترین خوشبو لگائی، زبردست خوشبو لگوائی، اور قیمتی قسم کی خوشبو ہے، وہ مسجد میں آیا، پوری مسجد معطر ہو گئی۔ وہ گلی میں گیا، گلی معطر ہو گئی۔ وہ گھر میں گیا، کمرے میں، کمرہ معطر ہو گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ خوشبو اس نے لگائی تھی، معطر کمرہ ہوا، گلی ہوئی، تو جتنا وہ ہر ایک اس سے لطف حاصل کر رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ عطر خوشبو گلی میں زیادہ ہے یا لگانے والے کے وجود پہ زیادہ ہے؟ جی، لگانے والے کے وجود پہ زیادہ۔ کمرہ اندھیرا ہے، آپ نے لائٹ جلائی، کمرہ روشن ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کمرے میں روشنی زیادہ ہے یا بلب میں روشنی زیادہ ہے؟ بلب کی وجہ سے کمرہ چمکا ہے، لائٹ کی وجہ سے کمرہ چمکا ہے، اس خوشبو کی وجہ سے گلی معطر ہوئی، کمرہ معطر ہوا۔ تو پھر سن، یہ قرآن والی خوشبو جس زمانے سے گزری اس زمانے کو بھی معطر کر دیا، جس رات سے گزری اس رات کو بھی معطر کر دیا، اور جس سینے پہ آئی نزلہ علی قلبک، اس سینے کو سارے سینوں سے زیادہ معطر اور خوشبودار کر دیا۔ اور یہ قرآن والا مسئلہ، اس کی خوشبو جدھر جہاں جائے گی پورے جہان کو وہ معطر کرتی چلی جائے گی۔ البتہ ایک مسئلہ بنے گا، خوشبو بھی اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے خوشبو بھی اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ جو اس کی قابلیت رکھتا ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ساری زندگی گٹروں میں گزر گئی، بھنگی چرسی اور پاؤڈر کے نشے میں رہا، چرس کے نشے میں رہا، تو اس کو اگر آپ خوشبو سنگھائیں بے ہوش ہو جائے گا۔ اور واقعات مشہور ہیں، کوئی بھنگی چرسی گزرا تار کی دکان سے، اسے خوشبو کا حلہ آیا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ اسے خوشبوئیں سنگھائیں، وہ بیچارہ اور بے ہوش۔ پیچھے سے اس کا ایک فرینڈ آیا، دوست آیا، اس نے کہا پیچھے ہٹو۔ اس نے گٹر کا منہ کھولا، تھوڑا سا مواد اس کے ناک سے لگایا، اٹھ بیٹھا۔ تو بھنگی چرسی اور اندر کی حس غلط ہو جائے پھر خوشبو مزہ نہیں کرتی۔ توجہ ہے نا؟ تمہاری حس تو بیدار ہے نا؟ قرآن آیا، قرآن جس رات کو آیا، کہو رات معطر ہو گئی۔ جس فضائل خیر من الف شہر، اس سے بڑی خوشبو کیا ہوگی؟ اور قرآن جس زمانے میں آیا وہ زمانہ معطر ہو گیا۔ قرآن جس سینے میں آیا وہ سینہ سارے سینوں سے معطر ہو گیا۔ اور قرآن کے وہ پہلے طالب علم جن پر قرآن کی بارش ہوئی اور پیغمبر کا سٹیج بنے اور قرآن کی امانت کے امین بنے، اصحاب محمد مصطفیٰ، ان کے سینے بھی معطر ہوتے گئے اور اللہ نے ان کے سینوں کی بھی صفائی پیش کر دی۔ لیکن آج آؤ، یہ رمضان کی فضیلتیں، شب
قدر کی فضیلتیں اور سارے جہان کی فضیلتیں تب ملیں گی کہ اس قرآن کی خوشبو ماننی ہوگی. توجہ ہے؟ قرآن کا مسئلہ ماننا ہوگا. اب یہ سورہ دخان ہے، اس کے شروع میں اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی، پھر شب قدر کی عظمت بیان کی، اور وہاں لیلۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. او بھائی کدھر گیا یہ عجیب آدمی، اس بیچارے کا کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ یہ چلا تو سکتا نہیں ہے. ہاں بھئی لیلۃ المبارکہ، لیلہ مبارکہ فرمایا برکت والی رات، بابرکت رات. اور برکت یہی ہوتی ہے، برکت میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بڑھانا، کسی چیز کا بڑھ جانا، یہی برکت ہے. برکت میں تین چیزیں ہوتی ہیں. برکت کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جم جانا، گڑ جانا، اور پھر اس کا بڑھ جانا، پھر اس سے نفع اٹھا لینا. یہ تین چیزیں مل جائیں تو برکت کا مفہوم ادا ہوتا ہے. کسی چیز کا جم جانا اور کسی چیز کا بڑھ جانا، اور کسی چیز تھوڑی چیز ہزاروں کو کافی ہو جانا. 3 آدمیوں کا کھانا 1400 کو کافی ہو جانا، اور تھوڑا سا پانی 1000 کو کافی ہو جانا. اس کا نام برکت ہے. فرمایا یہ برکت والی رات ہے. اس رات کی عبادت وہ ہزاروں مہینوں سے بڑھ جائے گی، اور وہی برکت کا ظہور ہے. فرمایا ہم نے پھر یہ قدر کا معنی تقدیر کے فیصلے بھی ہے. قدر تقدیر، اصل تقدیر علم الہی کو کہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں سب کچھ ہے. پھر اللہ نے تقدیر کا اس کو لوح محفوظ میں درج کر دیا اپنی قدرت کے قلم سے. پھر اس کے بعد اہم امور جو متعلقہ ملائک ہیں ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور وہ یہی شب قدر ہے. تو فرمایا ایک تو میں نے فیصلے کیے پوری کائنات کے فردی فیصلے، افراد عالم کے فیصلے وہ پہلے ہو چکے ہیں، اور ان کی نقلیں مثلیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں. اور فرمایا ایک ہم نے بڑا فیصلہ بھی کیا، پوری کائنات کی قسمت کا فیصلہ، اجتماعی فیصلہ، اقوام عالم کا فیصلہ. اور یہ فیصلہ ہوا قرآن آنے سے. اب قیامت تک جو قرآن کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے گا وہ سعادت مند ہوگا، اور جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانے گا وہ بدبخت ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ فیصلہ بھی نزول قرآن کے ساتھ ہو گیا کہ اب قیامت تک سکہ چلے گا قرآن کا، اور اس قرآن کو حاکم کتاب ماننا ہوگا. اس قرآن کو ہر کتاب پر کنٹرولر ماننا ہوگا. جو اس قرآن پہ اس طرح ایمان لائے گا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے وہ کامیاب، اور جو اس میں گڑبڑ کرے گا قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے جتنا نیک ہو، جتنا جبہ کبہ والی سرکار ہو، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اور سن لو قرآن لایا کیا ہے، کون سی خوشبو ہے. اسی مقام پہ ذکر کیا. فرمایا قرآن آیا. او بھائی اس کو سیٹ کر، کیا تو نے بنایا ہوئے. قرآن آیا اور قرآن مسئلہ لایا، اور مسئلہ سنو. فرمایا انا کننا مرسلین، انا کننا منذرین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. 3 باتیں ارشاد فرمائی. اس کو ہم نے نازل کیا مبارک رات میں. ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو مرسل اور رسول بنایا. کس مسئلے کی خاطر؟ یہ قرآن کیا پیغام لایا؟
آپ نذیر رسول کیا پیغام لائے؟ وہ پیغام یہ ہے انہو هو السمیع العلیم، انہو هو السمیع العلیم۔ لوگوں ماننا پڑے گا کہ بغیر اسباب کے سننے والا کوئی پیغمبر بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ما فوق الاسباب سمیع نہیں، ما فوق الاسباب سمیع اور سننے والا انہو یہ وہی ہے جس نے قرآن بھیجا اور یہی ادھر قرآن لایا، یہی خوشبو قرآن لایا، اور اسی بننے پہ فیصلہ ہو گیا کہ قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ سننے اور جاننے والا کون ہے؟ یہ خوشبو دیکھ لینا، کوئی بھنگی چرسی ہوگا تو اسے اچھی نہیں لگے گی، وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اور ہر مشرک کو پکڑنے کی رگ یہ ہے، شرک کی تشخیص کی رگ یہ ہے۔ ہاں پتہ نہیں تم نے پھر جمعہ آنا ہے یا نہیں آنا، آج تو سن نہیں لو کہ تشخیص یہی ہے۔ ویسے مشرک کا پتہ نہیں چلتا، مشرک کہتے رہتے اللہ خالق کے، یہ ابو جہل بھی کہتا تھا اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے جہان بنایا، یہ کرتا رہے گا نہیں پکڑا جائے گا۔ مشرک سے پوچھ یہ بتا مرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اب پکڑا گیا، اب پکڑا گیا۔ اگر کہے فروعی مسئلہ ہے کہو دھر لانتی، یہ فروعی مسئلہ قرآن لے کے آیا، اتنا اہتمام فروعی مسئلے کے لیے کیا، اور قرآن کا یہ مسئلہ انہو هو السمیع العلیم، بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا صرف اللہ۔ اور علماء تو جانتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں انہو هو السمیع، سارے پڑھو نا، انہو هو السمیع، انہو هو السمیع۔ ہوبا ضمیر اس کو کہتے ہیں فصل حسر، اور عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہی یا اللہ بھی، اللہ ہی یا اللہ بھی، صرف اللہ ہی۔ اور جب اس مسئلے کو مانو گے نا تمہارا دل شرک سے پاک ہو جائے گا۔ اس نہج تک یہ توحید کی معراج ہے، اور اسی کا تعلق ہے مسئلہ دعا اور پکار کے ساتھ۔ آپ پڑھتے ہیں الدعاء مخ العبادات، دعا عبادات کا مخ ہے اور افضل العبادات، اور اس مسئلے کا تعلق ہے پکار اور دعا کا تعلق ہے سننے والے مسئلے کے ساتھ۔ جس آدمی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، کوئی پیغمبر بھی نہیں، امام الانبیاء بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں، اس ناج پہ آ گیا، خدا کی قسم وہ کبھی شرک کر سکتا ہی نہیں۔ شرک تب تک ہوتا ہے کہ جڑیں زندہ ہوں، یہ شرک کی جڑ کاٹنی ہے۔ اللہ نے شرک کی جڑ کاٹ دی صرف ایک جملے میں، اور رمضان کی محنتیں کرنے والوں اور شب قدر کو جاگنے والوں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجد میں ڈیرا لگانے والوں، میرا ذکر اذکار کرنے والوں، اس رمضان کو شان ملی قرآن کی وجہ سے، شب قدر کو شان ملی قرآن کی وجہ سے، تمہارے روزے کو مقام ملا قرآن کی وجہ سے، تمہاری نمازوں میں جان آئی قرآن کی وجہ سے، ورنہ نماز ابو جہل بھی پڑھتا تھا، روزے ابو جہل بھی رکھتا تھا، صدقے خیرات مکہ کا مشرک بھی کرتا تھا۔ تمہاری نمازیں زندہ ہوئی ہیں اس قرآن کی خوشبو سے، رمضان زندہ ہوا
قرآن کی خوشبو سے، روزے میں زندگی آئی قرآن کی خوشبو سے۔ اور یاد رکھنا فضائل پہ مت دھوکہ کھانا، سب سے پہلے عقیدہ یہی رکھنا ہوگا، اللہ کی توحید کے وفادار بننا ہوگا، اور توحید کا مڈ اور بنیاد یہی عقیدہ سما والا ہے کہ بغیر اسباب کے تصرف کرنا الہ کا خاصہ ہے، بغیر اسباب کے جاننا الہ کا خاصہ ہے، بغیر اسباب کے قدیر ہونا الہ کا خاصہ ہے، اسی طرح بغیر اسباب کے سننا بھی الہ کا خاصہ ہے۔ انہو هو السمیع۔ آج کتنے روزے دار ہیں، روزے رکھے ہوئے عقیدہ شرکی ہے، شب قدر جاگ رہے ہیں، عقیدہ جس وجہ سے شب قدر کو عظمتیں ملی وہ قرآن ہے، قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ ادھر قرآن پیش کرو ہمارے اکابر، قرآن پیش کرو ہمارے بزرگ، قرآن پیش کرو اور ہماری روایتیں۔ یاد رکھو لوگوں، کتاب اللہ یہ وہ حاکم کتاب ہے کہ ایک طرف قرآن کوئی پڑھے اور مقابل کوئی مولوی پیر اپنے بزرگ کی کتاب لائے، اپنے پیر کی کتاب لائے، اور چھوڑ بزرگوں کو قرآن کے مقابل بخاری اٹھا کے آئے، مسلم اٹھا کے آئے، وہ آدمی بھی زندیق اور مشرک ہے۔ بس میں ابھی زندہ ہوں۔ اچھی طرح سنو، پتہ نہیں پھر رمضان آئے گا یا نہیں، اور مسئلہ یاد کر، قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں مسئلہ بتائی کسی نے نہیں تھا۔ مسئلہ سن لے، پھر جہنم میں مرضی سے جانا ہے تو خوشی سے جا۔ مسئلہ سارا جہاں کھڑا ہے، پورا قرآن اسی مسئلے پہ ہے، اور پورے قرآن کا موضوع یہی ہے کہ کائنات والو، فرمایا کل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ میرا پیغمبر کائنات کو بتا دے 30 پاروں کا قرآن ہے اور مسئلہ ایک ہی آیا ہے، اور اسی مسئلے پہ پک جاؤ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات والو الہ تمہارا ایک ہے۔ الہ کون ہے؟ الہ ایک ہے، کوئی پیغمبر الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، کوئی زندہ الہ نہیں، کوئی مردہ الہ نہیں۔ ساری باتیں اسی مسئلے پہ ہیں، سارے اعمال اسی مسئلے پہ ہیں۔ اور سن، الہ کا معنی کیا ہے؟ بغیر اسباب کے سننے والا۔ الہ کا معنی بغیر اسباب کے جاننے والا۔ اور جب آدمی مر گیا اسباب ختم ہو گئے، اب اسباب ختم ہو گئے۔ اب اگر کوئی کہے کوئی نبی ولی مرنے کے بعد آتا تن ہمارا کلام سلام دعا پکار استشفاء کوئی چیز سنتا ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، اس نے اس پیغمبر اور اس ہستی کو الہ مانا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس مسئلہ کو جتنا بیان کیا، جہاں پر بھی انہو هو السمیع، اللہ ہی سننے والا ہے۔ پھر اللہ نے جہاں اپنا تعارف کروایا، اپنی شان کا تعارف کی خاص آیت، جس کو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی بنیادی آیت، وہ ہے لیس کمثلہ شیء۔ لیسا اللہ جی یا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں۔ لیسا کمثلہ، بولو بولو میں ختم کرتا ہوں، لیسا کمثلہ شیء۔ کیا پتہ یار اسی تقریر سے ہی بخشے جاؤ، نیت صاف ہو تو اللہ لمحوں میں بھی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اندر نیت صاف ہو، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں۔ اور اللہ وہ ہے جو تیرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا،
جو تیرے ذہن میں تصورات ہیں وہ اللہ نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اچھا کیسے کوئی چیز نہیں؟ آگے پھر مسئلہ سما، یہی مسئلہ اگر سمجھنا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں تو پھر سمجھو انہ هو السمیع، انہ هو السمیع. پھر سمجھو کہ اللہ جیا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، تو مانو اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے، بغیر اسباب کے. کوئی نبی بھی نہیں سنتا، ولی بھی نہیں سنتا. اگر پیغمبر کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا یہ بھی بغیر اسباب کے سنتا ہے. تم نے نبی کو اللہ جیسا مانا ہے، تم نے اس مخلوق کو اللہ جیسا مانا ہے، اور اللہ وہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، وہ اکیلے ہی سننے والا ہے. اور پھر کعبہ جاتا ہے حاجی صاحب، کعبے کے فضائل بھی بڑے سنتا ہے. کبھی دیکھا ہے کعبہ بن رہا تھا اور اللہ کا خلیل بنا رہا تھا، اور کعبہ بناتے بناتے خلیل اللہ کی زبان پہ لفظ جاری ہوئے اور ربنا تقبل منا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع. سارے پڑھو انت السمیع. یہ کعبے کی بنیاد میں بھی مسئلہ سما ہے. اور فروئی کہنے والا بے حیا ملا، کعبے کی بنیادوں میں بھی مسئلہ سما ہے. اور حضرت ابراہیم کعبہ بن رہا ہے اور مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ انک انت السمیع. اللہ بغیر اسباب کے سننے والا. بولو کون ہے؟ صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا نہیں. ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء. میں نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی زندہ نہیں، کوئی مردہ نہیں. ان ربی، ان ربی لسمیع الدعاء. صرف میرا رب ہے پکارے سننے والا. سمیع الدعاء یہ ہے قرآن کی خوشبو. یہی قرآن آیا، یہی پیغام آیا. روزوں کو فضیلت، رمضان معطر، شب قدر معطر. اور جو انسان اس مسئلے کو مان گیا اس کو اللہ فرماتی ہیں تتوفاہم الملائکۃ طیبین. طیبین، وہ بندہ بھی کیا بن گیا؟ طیب. بولو کون بن گیا؟ طیب. طیب کا معنی خوشبودار، طیب کا معنی پاک. اس قرآن کا مسئلہ ماننے والا وہ بھی بن گیا طیب، وہ بھی طیب. رمضان بھی طیب اور لیلۃ القدر بھی طیب. بس آخری بات سن لو کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ قرآن والا نہیں اور قرآن مقدس کا مسئلہ نہیں سمجھا وہ کون ہے؟ انما المشرکون نجس. وہ پکا پلیت ہے، نری گندگی ہے. مولوی ہے تب بھی نجس ہے، پیر ہے تب بھی نجس ہے، شیخ الحدیث ہے تب بھی نجس ہے، کوئی مفتی ہے تب بھی نجس ہے، مدرسوں میں بیٹھا ہے تب بھی نجس ہے، اور کوئی حاجی نمازی ہے تب بھی کیا ہے؟ انما المشرکون نجس. طیب وہ ہے اور پاک وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ساری کتابوں پہ حاکم کتاب ہے، اور حاکم کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا، جاننے والا یہ صرف الہ ہے. الہ کے علاوہ کوئی پیغمبر بھی، امام الانبیاء بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتے، اور جبریل بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتا. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بغیر اسباب کے سننے
اور جاننے کا عقیدہ رکھتا ہے، دیوبندی کہلوائے تب بھی مشرک ہے، اشاعتی کہلوائے تب بھی مشرک ہے، اور جو اس مسئلہ الہ کو فروعی سمجھتا ہے، شیخ الحدیث سے بڑا ہے چھوٹا ہے، اللہ کے دربار میں سب سے بڑا لعنتی اور مجرم ہے۔ توجہ ہے؟ یہ آپ کا ایمان بچانے کے لیے آپ کا ٹائم لیا۔ آج ہر جگہ پہ یہ ڈرامہ ہے، بڑے بڑے مولوی، اور جی فروعی مسئلہ ہے جی، اس مسئلے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جی، اور جی علماء کا اختلافی ہے، علماء کا نہیں، علوماء کا اختلافی ہے۔ ہاں عادتاً سما والا مسئلہ تے ما فوق الاسباب سما والا اختلافی میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اختلاف شروع ہوا تھا۔ ہر پیغمبر کی دعوت تھی بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، اور ہر دور کا مشرک کہتے ہیں نہیں جی بابا بھی سنتا ہے، فلانا بھی سنتا ہے، فلانا بھی سنتا ہے۔ تو یہ اختلاف تو چلا ہے، نہ قرآن میں کوئی اختلاف ہے، نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں کوئی اختلاف ہے، تیرے دل میں شیطان نے ڈیرے لگائے، تجھے توحید بھی فروئی لگتی ہے اور اختلافی مسئلہ لگتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہوگا تو شب قدر کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، رمضان کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ ہمیں اسی عقیدہ پہ پکا رکھے، اسی عقیدہ پہ موت آئے، اور اسی عقیدہ کے ساتھ اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس اور حساب کتاب کے بعد انبیاء کی مجلس میں اور اپنے مقربین کی مجلس میں اللہ ہمیں اسے عقیدے کی بنیاد پہ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔